بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ 18 ماہ سے لوگوں میں ایک شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، جن کے امیگریشن کیسز یو ایس اے کے لیے ان کے پروسیسنگ کے اندر تھے، وہ تقریباً ہولڈ پہ چلے گئے۔ میرے اپنے قریبی عزیز 3 فیملیز پلس یہ جو آپ کے یوٹیوب چینلز ہیں، ان کے اندر جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، ان میں میں نے محسوس کیا کہ شدید بے چینی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، بیکاز وہ لوگ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور سالوں کے بعد ابھی یہ جو گزشتہ 18 ماہ ہے، ان کے اندر چیزیں تقریباً رک گئیں۔ اور آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہر دوسرا آدمی یہی سوال کر رہا ہے کہ میرا انٹرویو کب آئے گا، میرا ویلکم لیٹر کب آئے گا، میرا کیس پروسیسنگ جو ہے وہ رکی کیوں ہوئی ہے، مجھے آگے سلاٹ نہیں مل رہی ہے، آگے میرا ابھی پروسیسنگ جو ہے میں فی پے کرنا چاہ رہا ہوں یا کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں، ڈاکومنٹیشن کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، وہ ہو نہیں رہی ہے، تو چیزیں ہولڈ پہ کیوں ہیں؟ ایک شدید بے چینی ہونی چاہیے، بیکاز لوگوں کا ایک ڈریم ہے، اور اس کے اندر آلریڈی ان کو کافی سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے یہ ساری بے چینی محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ میں اپنی ریسرچ اور اپنا بنایا ہوا ایک ڈیٹا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ، بیک لاگ، بیک لاگ، بیک لاگ، یہ بیک لاگ ہے کتنا اور کیسے بنائے یہ؟ تو چلیں آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے ویزا بلیٹنز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا، اس کو میں نے ایک ڈیٹا بنایا ہے ہر مہینے کے حساب سے، کہ اس کے اندر کیسے کیسے ایڈوانسمنٹ چلتی رہی، اور کیا کیا چیزیں ہیں جس رفتار سے پہلے تھیں اور بعد میں کیا ہوا، وہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں ابھی۔ اس اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جنوری 19 کا ڈیٹا ہے۔ سینٹر والے جو 2 کالمز میں نے بنائے ہیں، ایک ہے ڈیٹ آف فائلنگ کا، اس ڈیٹ آف فائلنگ کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، اور فائنل ایکشن ڈیٹ جو ہے وہ یہ دی ہوئی ہے، اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ فیبرری 19 اس میں 1 مہینہ ایڈوانس ہوا، مارچ میں 7 دن ہوئے، اپریل میں 1 مہینہ 7 دن، پھر اس طرح ہر مہینے میں کوئی 2 مہینے، کوئی 15 دن، 2 مہینے 20 دن، 2 مہینے 7 دن، 1.5 مہینہ 22 دن۔ یہ 2019 میں ڈیٹ آف فائلنگ کے اندر یہ ڈیٹس اس طرح آگے فارورڈ موو کرتی رہی ہے، تو یہ پلس میں جاتی رہی ہے ساری۔ فائنل ایکشن ڈیٹ کے اندر کیا ہوا؟ اس میں 1 مہینے کا ایڈوانس تھا فیبرری 19 میں، پھر مارچ کے اندر 3 مہینے کا ایڈوانس تھا، پھر 3.5 مہینے، 1.5 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2.5 مہینے، 3.5 مہینے، 1 مہینہ 22 دن، 35 دن، اور 1 مہینہ ایڈوانس۔ 2019 کا سارا سال جو ہے، اس میں جن کے کیسز تھے امیگریشن کے، یہ میں نے صرف ڈیٹا F4 والا بھی کمپائل کیا ہے۔ جاننا چاہ رہا تھا کہ اصل پرابلمز کہاں سے آئی ہیں اور ڈیلیز کی کیا وجہ، اکیلا کووڈ-19 کا ہی ایلیمنٹ تھا یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ تو اب ذرا دیکھیے گا، 2019 ہم نے پورے کا پورا دیکھ لیا، 12 مہینے، اس میں 3.5 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے، 2.5 مہینے، یہ ایڈوانسمنٹ چلتی رہی ہے دونوں سائڈ کے اوپر، ڈیٹ آف فائلنگ میں بھی اور فائنل ایکشن ڈیٹ میں بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیسز ہمارے موو ہوتے رہے۔ اب آ جاتا ہے 2020، 2020 کا جنوری دیکھیں آپ، تو اس میں ڈیٹ آف فائلنگ میں نو چینج، یہ جہاں پہ ڈیٹ اس کی تھی وہیں پہ سٹک ہو گئی، معاملات رک گئے۔ جنوری، فیبرری، مارچ میں آپ دیکھیں کہ 22 جولائی 7 کی ڈیٹ ہی چلتی رہی، اور یہ آگے ایڈوانس نہیں ہوئی۔ فائنل ایکشن ڈیٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو جنوری میں، فیبرری، مارچ، اپریل، یہ نو چینج، لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا ڈرا بیک آیا وہ تھا فیبرری 2020 کے اندر 7 مہینے کا ریورسل آیا،
جو ہماری ڈیٹس آلریڈی چل رہی تھی، رننگ میں تھی، اس میں وہ 7 مہینے بیک چلی گئی. مطلب جنوری 20 میں یہ دیکھیں فائنل ایکشن ڈیٹ کے کالم میں 1 فیبرری 07 تک کے کیسز جو تھے وہ چل رہے تھے، ہینڈل ہو رہے تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ فیبرری 2020 کے اندر 1 جولائی 06 پہ چلا گیا، مطلب 7 مہینے کا ریورسل آ گیا. یہاں سے ہمارا وہ جو سپیڈ تھی وہ بریک ہوئی اور کیسز آپ کے پیچھے کی ڈیٹیں وہ مطلب آگے رک گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فردر یہ ہوا کہ یہ جو جہاں تک چلا تھا 1 جولائی تک جو ریورسل تھا، اب اس میں بھی آگے کام نہیں ہو رہا اور نو چینج ہے. پھر پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ مہینوں کے حساب سے ایڈوانسمنٹ تھی، لیکن یہاں فائنل ایکشن ڈیٹ میں آپ مئی میں دیکھیں، جون میں دیکھیں، جولائی میں دیکھیں، 15 دن، 22 دن، 15 دن، 15 دن، 15 دن، اور آگے کیا ہے؟ آگے پھر نو چینج. نو چینج سے مراد میری یہ تھی کہ کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں ہوا. سو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ پائل اپ ہو رہا ہے اور اکٹھا ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس 2020 والے جو میں نے ویزا بلیٹن سے یہ ڈیٹا نکالا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ 3 ماہ پہلے والے اور 3 ماہ آخری والے. ایک تو یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اس کے اندر نو ایڈوانسمنٹ، اور اس کے بعد اگر ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو اپریل میں صرف 3 دن کی ہو رہی ہے، اور پہلے کتنی ہو رہی تھی؟ پہلے مہینوں کے حساب سے ہو رہی تھی. سو یہ 3 دن کے حساب سے ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی وجہ ہیں جنہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آپ اس کو کہیں کہ جو بڑھتا گیا کام اور رک کے پائل اپ ہوتا ہی چلا گیا. اب آ جاتے ہیں 2021 میں. 2021 کے جنوری کو آپ دیکھیں نو چینج، کوئی موومنٹ نہیں، اور فائنل ایکشن ڈیٹ کے اندر صرف 15 دن کی ایڈوانسمنٹ ہے. فیبرری میں 21 کے اندر 15 دن کی ایڈوانسمنٹ ہے ڈیٹ آف فائلنگ میں، جبکہ فائنل ایکشن ڈیٹ میں 7 دن کے ایڈوانسمنٹ. اب اگر ہم آتے ہیں ڈیٹ آف فائلنگ والی، یہ والی مارچ، اپریل، مئی، جون، نو چینج مینز نو ایڈوانسمنٹ، نو موومنٹ. یہ آپ دیکھیں ذرا، 1 اکتوبر 7 جو ہے ڈیٹ، فیبرری سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ جولائی تک آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے 6 مہینے کمپلیٹ. اور دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پچھلے سالوں میں 2019 کے اندر 3 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 2 مہینے والا ایلیمنٹ چل رہا تھا، وہاں 7 دن، صرف 7 دن، پھر 7 دن. اٹ مینز کہ 4 مہینوں میں صرف 28 دن، اینڈ دیٹس آل. اب جا کے جون کے ویزا بلیٹن کے اندر آیا ہے کہ 1 منتھ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے F4 کیٹیگری کے اندر، اور جولائی والے میں اب انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے کی ایڈوانسمنٹ اب آ رہی ہے. سو یہ ہیں بیسیکلی وہ محرکات اور ریزنز جس سے ہر جو بھی جن کا کیسز اس وقت پائپ لائن میں ہیں، ہر کسی کو ایک ہی سوال ہے کہ ہمارا انٹرویو کب ہونا ہے، ہمارے ڈاکومنٹس کیوں سٹک ہوئے ہیں، آگے چیزیں ایڈوانس کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کب نمبر آئے گا، کب باری آئے گی، کب ہمیں کال آئے گی، کب لیٹر آئے گا. سو سمری کے اندر آپ دیکھیں کہ 12 مہینے وینٹ ایز نو چینج، مطلب اس کے اندر نہ کوئی کام ہوا، نہ کوئی ایڈوانسمنٹ ہوئی، اور یہ سارا سٹک رہا. جنوری 19 سے دسمبر 19 تک 12 مہینے بنتے ہیں. اس میں جو ایڈوانسمنٹ آئی تھی وہ 14 منتھس کی آئی تھی ڈیٹ آف فائلنگ کے کالم کے نیچے. ڈیٹ آف فائلنگ کے اندر 14 ماہ کی ایڈوانسمنٹ آئی تھی 2019 میں، اور فائنل ایکشن ڈیٹ کے اندر 21 منتھس کی ایڈوانسمنٹ آئی تھی 2019 کے ایک سال میں. 21 منتھس کا مطلب ہے کہ 1.25 سال چیزیں موو ہوئی، ایڈوانس ہوئی. سال تو 12 مہینے کا ہوتا ہے. سو یہ آلموسٹ 1.7 کی ریشو سے یہ اس رفتار سے بڑھتا رہا. یہ 2019 تقریباً میں کہوں گا کہ بہت ہی لکی سال تھا ان لوگوں کے لیے جن کی کہ امیگریشن F4 کی کیٹیگری میں ان پروسیس تھی،
اور ان کو اس کا بہت ایج ملا اور بہت ایڈوانٹیج ملا، اور ان کے بہت کوئک یہ کیسز جو ہیں وہ فلو ہوتے رہے۔ اب اگر ہم 2020 کے اوپر آ جاتے ہیں تو جنوری سے لے کے دسمبر تک 2020 میں 12 مہینے، کہاں ڈیٹ آف فائلنگ 2019 میں 14 مہینے کی ایڈوانسمنٹ تھی، اور یہاں صرف 50 ڈیز کی ایڈوانسمنٹ آئی۔ اور دوسری طرف فائنل ایکشن ڈیٹ کے اوپر اگر ہم جائیں تو 2019 کو کمپیئر کریں ہم 2020 سے، تو وہاں 1.25 سال کی ایڈوانسمنٹ تھی، اور 2020 کے اندر صرف 82 ڈیز، لیکن اس کے اندر جو 7 مہینے کا ریورس لگا اس نے بہت شدید افیکٹ کیا اس کی موومنٹ کو اور سپیڈ کو، اس لیے چیزیں انتہائی ڈیلے میں چلی گئیں۔ جنوری 2021 سے مئی تک اگر ہم دیکھیں تو 5 مہینے صرف ایک ڈیولپمنٹ ہوئی 15 دن کی، اور دوسری سائڈ کے اوپر فائنل ایکشن ڈیٹ میں دیکھیں تو 43 ڈیز کی ایڈوانسمنٹ ہوئی۔ ابھی جا کے جو اب ویزا بلیٹن آیا ہے جولائی والا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کی ایڈوانسمنٹ ہوئی۔ اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، جو اس میں ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے آپ سے شیئر کر لوں، اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز اگر کیسز سٹرک ہوئے تھے تو پھر اس میں دوسرا ایلیمنٹ یہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو نو چینج ہے اور ایڈوانسمنٹ زیادہ نہیں ہوئی ہے، سو اس کا مطلب ہے کہ جو نئے کیسز تھے اور جو مزید آگے بڑھنے کی ڈیٹیں تھیں وہ بھی تھوڑا رکتی گئی ہیں۔ آلدو کہ یہ ان کے لیے ہے تو ایک بری خبر کہ جو پائپ لائن کے اندر جن کے کیسز ہیں، لیکن وہ جن کے آلریڈی جو ہے وہ ہاف پروسیسڈ ہوئے تھے، جن کے این وی سی ڈاکومنٹس کلیئر ہوئے تھے اور ڈاکومنٹریلی وہ کوالیفائڈ ہوئے تھے، سو ان کو اگر تو دوسری سائڈ سے ایڈوانس زیادہ ہوتا رہتا تو پھر اس کا زیادہ ان کو ٹائم جو ہے نا وہ ویٹ میں اور لمبا ہو جانا تھا۔ لیکن ابھی ہوپ فلی ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہوپ فلی 6 سے 7 مہینے میں یہ شاید اس کو یہ 2 مہینے والی جیسی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے جولائی 21 کے اندر، اب جو نئی پالیسیز دی گئی ہیں، ڈائریکشنز دی گئی ہیں، اس کے اندر پرائورٹی جو ہے وہ فیملی پریفرنسز کو دی جا رہی ہے، سو اس کے اندر پھر یہ بہت بہتر ہو جائے گا، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یس ٹائم لگ رہا ہے، ٹائم تھوڑا سا لگے گا، بٹ اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہوپ یہ آپ کو بہت بینیفیشل رہا ہوگا یہ ڈیٹا، اس لیے زیادہ فکر والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ ڈیٹ آف فائلنگ والی جو سائٹ تھی نا وہ رکتی رہی ہے، وہ 12 مہینے رکی رہی ہے۔ امبیلنس اس وقت کریٹ ہوتا اگر وہ بھی چلتی رہتی اور اسی طرح سے جیسے پہلے آپ نے دیکھا 2-3 مہینے کے جمپس آتے رہے، تو پھر امبیلنس اس طرح کا کریٹ ہونا تھا کہ شاید 2 سال لگتے یا 2.5 سال لگتے ان چیزوں کو کلیئر ہونے میں۔ لیکن کیونکہ وہ سائڈ رکی رہی اور این وی سی تھوڑا تھوڑا 50% پہ کام یا اس سے بھی کم پہ کام کرتے رہے، اس میں کیسز چلتے رہے۔ اب جو ایک خوشائند بات ہے، انکریجنگ یہ ہے کہ آپ کو شاید سب کے علم میں نہ ہو کہ جو اپریل کا مہینہ یہ والا گزرا ہے 2021 کا، اس میں 90 ویزاز F4 کیٹیگری کے یہیں پاکستان ایمبیسیوں سے ایشو ہیں۔ حالانکہ ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ابھی پروسیسنگ اور ورکنگ نہیں ہو رہی ہے۔ 100 کے قریب جو ہیں وہ مئی کے اندر ایشو ہو چکے ہیں۔ اب جو آگے مزید یہ جو میں نے آپ کو لاسٹ پہ ڈیٹا دکھایا جس میں 2 مہینے کا جمپ جولائی کے اندر، یہ ان کی اپنی ویزا بلیٹن کا کہنا ہے۔ سو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی اور جن کے چلیں گی پرائورٹی کے ساتھ، بٹ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا ٹائم ریڈیوس ضرور ہوئے گا، ہوپ فلی اندازاً انشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ 6 سے 8 مہینے 8-7 مہینے میں چیزیں سٹریم لائن ہونا شروع ہو جائیں گی، بیکاز بہت ساری امینڈمنٹس آ رہی ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ویزا وہ جو انٹرویو ویورز کی بات آ رہی ہے، اسکائپ کے انٹرویوز کی بات آ رہی ہے۔ اب اگر اس میں سے کچھ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر چیز نے ایک پازیٹیو ایفیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔
بہرحال مزید کچھ کیوریز ہوں، کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس موجود ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے متعلق جاننا چاہیں تو آپ کو ایک ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں، اس کے اندر ضرور اس کو چیک کیجئے گا۔ ملتے رہیں گے انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اور اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتاتا اور سمجھاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔